اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم قال اللہ الحکیم فی الذکر الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ ماہ مبارک رمضان جو برکت اور رحمت اور مغفرت لے کر آیا ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور پروردگار تمام ان لوگوں کو جو بالغ کی بارگاہ میں گناہگار ہو چکے ہوتے ہیں ان کو اپنی مخصوص رحمت سے نوازتا ہے اور انہیں عفو و درگزر فرما کر معاف فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے آنے سے قبل حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ ارشاد فرماتے ہوئے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور فرمایا یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اور دوسری روایات اس کو بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ جو ماہ مبارک ہے 30 روز پر اس کے 3 عشرے، 3 دہائیاں، پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن اور تیسرے 10 دن، یہ تقسیم ہوتے ہیں رحمت، برکت اور مغفرت پر۔ اور واقعاً ہم اس زمانے میں بھی زندگی گزار رہے ہیں کہ جو روایات میں ہوا، جس کا بیان ہمیں ملتا ہے اس طریقے سے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ سال مہینوں میں مہینے، ہفتوں میں ہفتے، دنوں میں اور دن ساعتوں میں یعنی گھنٹوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ابھی ہم مصروف تھے کہ ہم ماہ مبارک رمضان کا چاند دیکھیں، اور آج تقریباً 8 دن گزر چکے ہیں۔ آج 8 ماہ مبارک رمضان اور 8 روزے ماہ مبارک رمضان کے گزر چکے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان حدیث کے مطابق قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بہار قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن کی بہار کا مہینہ شاید اس لیے کہا گیا کہ جس طریقے سے خزاں کے بعد جب بہار آتی ہے تو ہر مردہ شے، ہر سوکھی ہوئی ڈالی اور درختوں کا پیلا پن دور ہو جاتا ہے، اور ہر شے میں ہریالی نظر آ رہی ہوتی ہے، رونق نظر آ رہی ہوتی ہے، اور موت کے بعد ایک حیات کا سا سما ہوتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کو بہار قرآن کا مہینہ قرار دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن اپنے خصوصی نور کو، اپنی خصوصی رحمت کو تمام لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ دسترخوان الہی ویسے تو سارا سال رہتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں، ماہ مبارک رمضان میں دسترخوان الہی خصوصی بچھایا جاتا ہے، اور اس دسترخوان پر جو خصوصی تبرک ہے پروردگار کی جانب سے، وہ ماہ مبارک رمضان کا خصوصی تحفہ وہ قرآن فہمی ہے، قرآن کو سمجھنا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم لوگوں نے شاگرد قرآن کے عنوان سے ہم نے یہ سلسلہ
بالتوفیق الہی اور تائید حضرت صاحب العصر کے ذریعے ہم نے اس کا سلسلے کو شروع کیا اور گزارش کیا کہ یہ مباحثہ تفسیر کا درس نہیں ہے، کیونکہ تفسیر کے اہل کیا کرتے ہیں. ہم تو فقط جو علماء نے بیان کیا ہے، جو علماء کی محنت ہے، ہم تو فقط نقل قول کے لیے آئے ہیں. ہم تو فقط اس چیز کو فقط دوبارہ درس کے عنوان سے دہرانے آئے ہیں جو ہم نے حاصل کیا، اسی درس کو جو بزرگوں سے لیا اس کو لوٹانے آئے ہیں. تو وہ سورے جو قرآن کے نماز میں پڑھے جاتے ہیں، ان سوروں کے الفاظ کے مختصر معنی اور آیات کے مختصر نکات اور قرآن کے ان آیات میں خصوصی پیغام فقط علامہ ذیشان نظر جوادی علی اللہ مقامہ کے جو قرآن میں بیان ہوا، اور جناب محسن قرائتی نے جو چیزیں بیان کی مختصراً ان کا بیان ہے فقط، اور مختصر وقت بھی ہے ظاہر ہے. ہماری بات سورہ حمد میں جاری تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے سے گفتگو رہی، اور اب گفتگو سورہ حمد میں اگلے حصے میں داخل ہوئی ہے. کل ہم نے دوسری آیت پر یعنی الحمدللہ رب العالمین پر 5 نکات کا مباحثہ کیا، اور جن کا مختصر جو بیان تھا وہ یہ تھا کہ الحمدللہ کے ذریعے 5 قرآن کے سوروں کا آغاز ہوا. خود سورہ حمد، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا، سورہ فاطر. پھر گفتگو یہ تھی کہ لفظ حمد کا جو معنی ہے وہ تعریف کرنا، اور تعریف بھی اختیاری فعل پر تعریف، غیر اختیاری فعل اور اختیاری فعل پر جو تعریف ہوتی ہے اسے مدح کہتے ہیں، مدحت کہتے ہیں. لیکن جو افعال اختیاری یعنی با اختیار کے ساتھ جو کام انجام دیا جائے اور اس پہ جو تعریف کی جائے، فقط اختیاری فعل پر جو تعریف ہوتی ہے وہ حمد ہوتی ہے، اور یہ حمد مخصوص ہے فقط پروردگار کے ساتھ. تو حمد کے معنی میں خود تعریف بھی ہے، اور گزارش کیا کہ فقط تعریف نہیں ہے بلکہ شکر بھی ہے. اور یہ نکات اس وقت جو چیز آج پیغام بیان کرنے ہیں، فقط 9 پیغام جو تفسیر نور میں جناب محسن قرائتی نے بیان کیے، فقط ان کو تکرار کرنا ہے اور فہرست وار اس کا مباحثہ کرنا ہے کہ جناب محسن قرائتی نے سورہ حمد کی جو مختصر تفسیر کی ہے اس میں جو بیان ہے ان پیغامات پر، جو 9 پیغام ہیں، کل 5 نکات بیان کیے تھے، آج وہ 9 پیغام فقط آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے. تو پہلا پیغام ہے کہ الحمدللہ کے ذریعے پروردگار نے اس بات پر توجہ دلائی ہے کہ کل گزارش کی گئی کہ الحمد میں لفظ یہ جو الف اور لام ہے یہ تمام اور عمومیت کے لیے ہیں، یعنی ہم جو ترجمہ کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں، کہ کل اس کی طرف اشارہ ہوا، تمام تعریفیں پروردگار کے لیے ہیں. جہاں بھی جس کی جو تعریف ہوتی ہے در حقیقت وہ پروردگار کی تعریف ہوتی ہے. یہ پہلا نقطہ ہے. دوسرا نقطہ ابھی گزارش کیا کہ حمد کے معنی تعریف کے ہیں، لیکن وہ تعریف جو ایسے کاموں پر، ایسے افعال پر جو اختیار کے ساتھ انجام دیے جائے، وہاں لفظ حمد عربی میں استعمال ہوتا ہے. مجبوراً کسی کام کو کرنا یا غیر اختیاری طور پر کسی کام کو کرنا، اگر وہ قابل تعریف بھی ہو تو وہاں حمد نہیں کہا جاتا. فقط وہ کام یا وہ افعال جو اختیار کے ساتھ انجام دیے جاتے ہیں،
فقط وہاں لفظ حمد استعمال ہوتا ہے، گرچہ یہ لفظ فقط اور فقط پروردگار سے مخصوص ہے۔ اب جب پروردگار نے کہا ہے کہ الحمدللہ، تو اس کا معنی کہ جو معنی ربوبیت میں چھپا ہوا ہے کہ تربیت اور کائنات کا رشد اور کائنات کی ترقی، اگر آپ ان دونوں چیزوں کو، تعریف اور تربیت کو ملائیں تو ایک نقطہ جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار تربیت میں اور ہستی کے اور کائنات کے ترقی میں مجبور نہیں ہے، جو وہ کر رہا ہے اختیار کے ساتھ کر رہا ہے، اور یہ نقطہ خود لفظ حمد میں پوشیدہ ہے کہ الحمدللہ جب کہتے ہیں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو پرورش کرنے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے کائنات کی، مخلوق کی، بالخصوص انسان کی، تو یہ جو تعریف ہے حمد کے ذریعے یہ بتاتی ہے کہ پروردگار اپنے کامل اختیار کے ساتھ یہ کام انجام دے رہا ہے، اور پروردگار قادر علی الاطلاق ہے، کسی کا حکم پروردگار کی ذات پر نہیں چلتا۔ تیسرا نقطہ، تمام کائنات خوبصورت ہے، اور کائنات میں جو بھی نظم ہے اور تدبیر ہے وہ سب خوبصورت اور حسین ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کل گزارش کی کہ تعریف کرنا متعلق ہے انسان کے ساتھ، کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ انسان کا فطری جذبہ یہ ہے کہ وہ زیبائی، خوبصورتی، جمال اور کمال کو جب دیکھتا ہے تو تعریف کرتا ہے، اور تعریف کرنے میں خود کبھی بری چیز کی تعریف، انسان کی اگر فطرت صحیح ہو تو بری چیز کی اور بدصورت چیز کی تعریف نہیں کر سکتا۔ اب اگر تمام تعریفیں پروردگار کے لیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفیں پروردگار کے لیے ہے، تو یہ تعریف ہم کس کے ذریعے کرتے ہیں؟ وہ تو دکھائی نہیں دیتا، تو وہ اس کی تعریف اس کی مخلوقات کو دیکھ کے کرتے ہیں۔ جب ہم سورج کا نور دیکھتے ہیں، جب ہم چاند کی ٹھنڈک دیکھتے ہیں، جب ہم درختوں کی ہریالی دیکھتے ہیں، جب دریا کی روانی دیکھتے ہیں، ان سب مناظر کو دیکھ کے اگر ہم تعریف کرتے ہیں، گرچہ ہم دریا کی روانی اور درخت کی ہریالی کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت ہم ان سب چیزوں کے خالق کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جب انسان حسن و جمال کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، تو در حقیقت تعریف کرتا ہے ان چیزوں کی، ظاہر میں اس طرح، لیکن در حقیقت مالک کی اور خالق کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے اپنی جگہ۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہیں ہی اتنی خوبصورت، بنائی گئی اتنی خوبصورت ہیں، اور ان کی تدبیر اتنی خوبصورت ہے کہ انسان کو فطرت مجبور کرتی ہے کہ اس پہ تعریف کرو۔ اور جب یہ ہم عام موجودات میں دیکھتے ہیں اور ان کی خوبصورتی کو دیکھ کے تعریف کرتے ہیں، اور یہ فطری جذبہ ہے، تو اسی طریقے سے جب معنویات میں آتے ہیں، تو جب علم کو دیکھتے ہیں تو عالم کی تعریف کرتے ہیں، جب ہم شجاعت کو دیکھتے ہیں تو ہم شجاع کی تعریف کرتے ہیں، جب ہم سخاوت کو دیکھتے ہیں تو ہم سخی کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ ایک فطری جذبہ ہے، اور اسی فطری جذبے کے اظہار کو تولا کہتے ہیں۔ جب ہم عالم کو دیکھ کے تعریف کرتے ہیں تو بدرجہ اولا جب ہم مدینۃ العلم کی بات کرتے ہیں، جب باب مدینۃ العلم کی بات کرتے ہیں، تو وہ تعریف ہے پروردگار ہے در حقیقت۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم جو مدینۃ العلم کے پاس ہے، یہ علم جو باب مدینۃ العلم کے پاس ہے، در حقیقت یہ مالک کا، خالق کا دیا ہوا ہے۔ تو یہ فضائل بھی ہیں اور یہ حمد پروردگار بھی ہے کہ مخلوق کو دیکھ کر خالق کی تعریف کرو، مصور کو، تصویر کو دیکھ کر مصور کی تعریف کرو۔ جب ہم شجاعت کو دیکھ کے شجاع کی تعریف کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہم جب فتح خیبر کو دیکھتے ہیں تو فاتح خیبر کی تعریف کرتے ہیں۔ تو پروردگار نے بنایا ہی اتنا خوبصورت ہے کہ ان چیزوں کی تعریف کی جائے۔ تو جب عام چیزیں اتنی خوبصورت ہیں، تو جن کے صدقے میں پروردگار نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، وہ کتنا حسین ہوگا، وہ کتنا حسین ہوگا جو پردہ غیبت میں موجود ہے، وہ کتنا حسین ہوگا، وہ کتنا جمیل ہوگا جو غیبت کے پردے میں موجود ہے۔ اے کاش کہ وہ وقت آئے کہ وہ اپنا حسن و جمال کائنات کو دکھائے، اور خدا
ہمیں اتنا نور عطا کرے کہ ہماری آنکھوں میں وہ تاب ہو سکے کہ ہم اس جلوہ الہی کا مشاہدہ کر کے پروردگار کی تعریف کر سکیں اور کہہ سکیں جب امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی زیارت کریں تو کہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ جب یہ اس کا نمائندہ اتنا حسین اور جمیل ہے تو اس کا خالق کتنا حسین اور جمیل ہوگا۔ تو پروردگار کی تمام تعریفیں تعریف سے ثابت ہوتا ہے کہ خود بخود اس کی تمام مخلوق خوبصورت ہے اور مخلوق میں موجود تدبیر خوبصورت ہے۔ دوسری بات جو چوتھے پیغام میں بیان ہوئی ہے وہ یہ بیان ہوئی ہے کہ آخر ہماری جو تعریف کرنا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ خود پروردگار نے ارشاد فرمایا۔ ہم کیوں تعریف کرتے ہیں؟ کل بھی گزارش کیا، ہم یوں تعریف کرتے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے، وہ ہمارا پالنے والا ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے۔ اس نے ہمیں کسی مرحلے پر تنہا نہیں چھوڑا۔ پہلے مرحلے پہ عدم سے ہمیں وجود بخشا، پھر وجود کے بعد ہمیں بقا بخشی، اور اس عدم سے وجود بخشنے تک اور پھر اس وجود کو باقی رکھنے تک کتنا اہتمام کیا ہے پروردگار نے۔ اور پروردگار ہمارا ہم پر کتنا رحیم اور کریم ہے۔ اگر خالی انسان اس طرف توجہ کر لے تو دنیا کی جتنی رنگ اور رنگیلیاں ہیں، جتنی چیزیں ہیں، سب سے صرف نظر کر سکتا ہے۔ تو ہماری جو حمد پروردگار کی دلیل ہے وہ کیا ہے؟ خود ربوبیت پروردگار کا ہمارا رب ہونا اور اس کا ہمارا مدبر ہونا۔ پانچواں نقطہ، اب دیکھیے، تعریف کا لفظ الحمدو کے فوراً بعد رب العالمین کا تذکرہ، یہ اس بات کا مظہر ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ پروردگار کا اس کی مخلوقات سے، کہ جس کا وہ رب ہے، جس کی وہ تربیت کر رہا ہے، اس کے درمیان کتنا گہرا اور کتنا قریب تعلق ہے۔ خود انسان کے لیے تو اس نے کہا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں، اور واقعاً اس سے زیادہ کون قریب ہو سکتا ہے جو خالق ہو، جو مالک ہو، جو پروردگار ہے۔ اور ہمارا خالی اس کے یہاں وہ بات ہو جائے کہ پروردگار نے مخلوق کو بنا کر چھوڑ نہیں دیا ہے۔ جناب محسن قراتی نے مثال دی ہے کہ ایک جو انجینئر ہوتا ہے یا ایک جو کنسٹرکٹر ہوتا ہے یا کسی عمارت میں جو مختلف کام کرنے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ رنگ کرنے والے ہوں، چاہے وہ بجلی کا کام کرنے والے ہوں، چاہے پانی کا کام کرنے والے ہوں، چاہے لکڑی کا کام کرنے والے ہوں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، ان میں جو بلڈنگ بناتے ہیں اور پروردگار نے جو اس کائنات کو بنایا ہے، بہت فرق ہے۔ ایک مہم ترین فرق جو فرقوں میں سے ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب بنا کر چلے جاتے ہیں، لیکن پروردگار کا سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے بنا کے چھوڑ دیا ہو۔ یہاں وہ سلسلہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کسی نے یہی کہا کہ پروردگار نے اتنا بیسٹ سسٹم قائم کیا ہے کہ اب اس بیسٹ سسٹم کو مالک کی ضرورت نہیں ہے، کہ جس کی طرح سے ایک کمپنی اپنی پروڈکٹ بنا کر مارکیٹ میں چھوڑ دیتی ہے، پھر اس کمپنی کا اس پروڈکٹ کے ساتھ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ چیزوں کو جمع کر کے کوئی چیز بنا دینا اور ہے، اور خلق کرنا اور ہے۔ سب کے سب منظم تو کر سکتے ہیں چیزوں کو، بہت ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے، لیکن خلق کرنا کام ہے پروردگار کا، جو عدم سے وجود بخشتا ہے، جس کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے بیان کیا اپنے خطبے میں کہ حمد اس پروردگار کی جس نے عدم سے وجود بخشا ہے، یعنی کچھ نہیں تھا اور اس نے خلق کیا ہے، اور اس کی قدرت کے اعتبار سے ہے۔ تو یہ جو کنسٹرکچر ہے، یہ جو انجینئر ہے، یہ اپنی پروڈکٹ بنا کے چھوڑ دیتا ہے، تو یہ ایسا کائنات کے سلسلے میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کائنات کے سلسلے میں آپ دوسری مثال سے سمجھیے کہ اگر پروردگار اس کائنات پر سے ایک لحظہ اپنی توجہ ہٹا دے تو یہ کائنات تباہ ہو جائے، ختم ہو جائے یہ کائنات۔ پروردگار نے اس کائنات کو بنایا وقت نہیں ہے، لحظہ بلحظہ ہر مخلوق کو مالک کی ضرورت ہے، خالق کی ضرورت ہے۔
دو مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایک کون سی مثال؟ ایک مثال وہی ہے کہ بالکل سادہ مثال ہے. وہ مثال یہ ہے کہ جب ہم کسی ظرف میں اگر کوئی مشروب ہو، ایک کپ کے اندر، ایک پیالی کے اندر اگر چائے ہو، اور اگر آپ چمچہ چلانا شروع کریں تو آخر کب تک یہ ساری چائے کا جو لکوڈ ہے یہ موو کرے گا؟ کہا جب تک چمچہ چلے گا. کہا چمچہ کب تک چلے گا؟ کہا جب تک ہاتھ چلے گا. اور جب یہ ہاتھ چلنا چھوڑ دے گا تو چمچہ رک جائے گا. جب چمچہ رک جائے گا تو ساری چائے کے اندر جو حرکت ہے وہ رک جائے گی. اور صرف مثال ہے بات کو سمجھنے کے لیے، در حقیقت ایسا نہیں ہے. دوسری مثال انہوں نے کہا آپ تصور کیجئے. کہا تصور کیا کریں؟ کہا آپ تصور ذہن میں یہ بنائیے کہ آپ کسی خوبصورت شہر میں پہنچے اور اس کی خوبصورتی کو تصور کرنا شروع کیجئے. اس کے جو شاہراہیں ہیں، جو سڑکیں ہیں، جو مکانات ہیں، جو وہاں کھیل کود کے باغات ہیں اور باغیچے ہیں اور میدان ہیں، سب کو تصور کیجئے. جتنی خوبصورتی آپ تصور کر سکتے ہیں ذہن میں وہ کیجئے. کہا یہ تصور جیسے ہی آپ ذہن میں بنانا شروع کریں گے اور ایک لمحہ اگر آپ کی توجہ اس شہر سے ہٹ کے کسی اور جانب ہو جائے تو وہ تصور جو آپ نے ذہن میں کیا وہ باقی رہے گا؟ کہا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. کہا بالکل ایسے ہی ہے، اگر پروردگار ایک لمحہ اپنی توجہ اس کائنات سے ہٹائے تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی. لیکن یہ مثال ہے، تصور نہیں ہے، یہ کائنات حقیقت ہے، اور اس سے بہت ماورا ہے پروردگار کی تاثیر کائنات کے اوپر، صرف بات کو سمجھنے کے لیے. تو یہ جو پروردگار کا تعلق ہے مخلوق سے، بالخصوص مجھ سے، میں بھی ایک مخلوق ہوں، مجھ سے جو مالک کا تعلق ہے، میری بقا میں اپنی بقا کے لیے لحظہ بلحظہ، لمحہ بلمحہ میں محتاج ہوں. کس چیز کا؟ لمحہ بلمحہ میں محتاج ہوں. لمحہ بلمحہ میں محتاج ہوں کس چیز کا؟ پروردگار کی اشارے کا اور پروردگار کی تاثیر کا. بس میں ایک اور دو باتیں اور کرنی ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو کل انشاءاللہ. آپ لوگ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو پروردگار ساری مخلوق سے اس قدر گہرا رابطہ رکھتا ہے کہ پروردگار کے ذرا سے اگر تصور کیجیے، اگر اس کی تاثیر اور اس کی نظر کرم ہٹ جائے، رحمت ہٹ جائے تو ہم سب کے سب برباد ہو جائیں گے. چھٹا نقطہ اس کے اندر جو پیغام ہے کہ جیسے کل بھی گزارش کی، ربوبیت پروردگار کے ذریعے سے ہی یہ عالم اور عالمین کا نظام چل رہا ہے کہ تمام مخلوقات تربیت پروردگار کے نیچے ہیں. آٹھواں نقطہ کیا ہے؟ اب پروردگار کا جو یہ سسٹم ہے ہدایت کا، یہ دو طریقوں سے آتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ پروردگار جو انسانوں کی تربیت کرتا ہے اور ہدایت کرتا ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ انبیاء کے ذریعے سے کرتا ہے جسے تربیت تشریعی کہتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تمام جمادات، نباتات، حیوانات کی جو تربیت کرتا ہے اور ہدایت کرتا ہے، ثم ہدیٰ جو کل اشارہ کی آیت کا، یہ تربیت تکوینی ہے. تو وہ تربیت تشریعی بھی کرتا ہے اور تربیت تکوینی بھی کرتا ہے. جو با اختیار انسان اور جن اور دیگر مخلوقات جو اختیار اور ارادہ رکھتے ہیں، ان سب کی تربیت کا بھی مرحلہ پروردگار طے کرتا ہے اور کرتا ہے. اسی طریقے سے تمام غیر انسان اور غیر فرشتے اور غیر جن اور جو غیر اختیاری مخلوقات ہیں جن کے پاس ارادہ اور اختیار نہیں ہے، ان کی بھی تربیت کرتا ہے. تو وہاں جو تربیت ہے وہ تربیت تشریعی کہلاتی ہے انسان کے لیے، اختیار والی مخلوقات کے لیے، اور جو تربیت غیر اختیاری مخلوقات کی ہے اسے تربیت تکوینی کہتے ہیں. آخری نقطہ جو ہے وہ کیا ہے کہ ابتدائے قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو پہلی بات ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. یعنی ہم جو پروردگار کی تعریف سے بات شروع کرتے ہیں، خصوصاً مومنین، قرآن کے آغاز میں مومنین پروردگار کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور جب مومنین
بہشت میں اور جنت میں پہنچیں گے، اور یہ سلسلہ سارا اپنے انجام کو اور نتیجے کو پہنچے گا، وہاں پر بھی پروردگار کی مومنین حمد کریں گے۔ سورہ یونس کی آیت ہے، آیت نمبر 10 ہے، آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں بھی مومنین کیا کریں گے؟ آخر میں بھی مومنین حمد پروردگار کریں گے۔ تو یہ سلسلہ مومنین کا اگر یہاں حمد پروردگار کریں گے تو وہاں حمد پروردگار بھی کریں گے، اور ظاہر ہے جو مومن ہوگا وہ یقیناً حمد پروردگار کرے گا۔ اس کے بعد جو آیت اب ہم نے کل انشاءاللہ دیکھنی ہے وہ ہے الرحمن الرحیم، اور پروردگار نے چاہا تو اور اس کی توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ کل اور آپ اور ہم انشاءاللہ وقت پر میں حاضر ہوں گا۔ جو تاخیر ہوتی ہے ٹیکنیکلی پرابلم کی وجہ سے، شاید میری وجہ سے ہوتی ہے، تو کل انشاءاللہ پھر آپ اور ہم پھر اکٹھے ہوں گے بشرط حیات اور بشرط رحمت پروردگار و بشرط تائید حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔